بیٹی فاطمہ، جب تک تو میرے گھر کے اندر تھی، میرے گھر کی چار دیواری کی رحمت تھی۔ بیٹی فاطمہ، جب میں نے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا، اب تو علی کی عزت اور ناموس بن چکی ہے، علی کی آبرو بن چکی ہے۔ بیٹی فاطمہ، اگر تو میرے پاس اس حال میں چل کے آئی کہ علی تجھ سے ناراض تھا تو میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ بیٹی فاطمہ، اگر تو دنیا سے اس حال میں گئی کہ علی تجھ سے ناراض تھا، تیرا خامن تجھ سے ناراض تھا، تیرا سردار تجھ سے ناراض تھا، بیٹی فاطمہ، میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرے ابا جان تجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، ابا کتنی سخت ہدایات دے رہے ہیں۔ پھر میرے محبوب نے علی کی طرف دیکھ کے فرمایا، علی، فاطمہ میری خدیجہ کی آخری نشانی ہے، علی یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی فاطمہ میرا پیار ہے، میری محبت ہے، علی جب کوئی بندہ فاطمہ کا دل دکھاتا ہے یوں سمجھ لو محمد کا دل دکھاتا ہے، جب کوئی فاطمہ کو ایذا پہنچاتا ہے تو یوں سمجھ لو محمد کو ایذا پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے علی کو سمجھایا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ بھی رو پڑی، حتیٰ کہ دونوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کہا، یا رسول اللہ، ہم آج کے بعد ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف کوئی کام اور بات نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے جب بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، اللہ دلوں کے اندر محبت، الفت، پیار پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جب غار حرا سے تشریف لاتے اس وقت آپ نے چادر لی۔ نبی علیہ السلام پہلی وحی کے تقریباً 2-2.5 سال کے بعد جب جبرائیل کو زمین و آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے چادر لی۔ آپ علیہ السلام جب کفار مکہ کی ایذا رسانیوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں اس وقت بھی چادر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سردی کے موسم میں بھی چادر لیا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ سردی کے موسم میں جو چادر لی جاتی ہے یہ چادر لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ چادر کے اندر کون سا کلر استعمال کرنا چاہیے؟ ایک تو میں نے پہلے بتلا دیا کہ نبی علیہ السلام نے کالے رنگ کی چادر استعمال کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام سفید چادر کے اندر ملبوس تھے۔ تو سفید رنگ کی چادر کا استعمال کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ سفید چیزیں میلی جلدی ہو جاتی ہے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بندہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سفید رنگ کی چادر کا استعمال کر لے۔ اگر ملک پاکستان کے اندر نہیں کر سکتے تو جب عمرہ حج کے سفر پہ جائیں تو اس وقت احرام کی چادریں استعمال کریں، نیت یہ کر لیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر سفید رنگ کی چادر کا استعمال کیا، میں بھی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ احرام کی چادروں کو ثواب علیحدہ دیتے ہیں اور سفید رنگ کی نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب علیحدہ فرما دیتے ہیں۔ سفید رنگ کی چادر بھی نبی السلام نے استعمال کی۔ آپ علیہ السلام نے اون کی چادر بھی استعمال فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 6 یا 7 دراہم کے عوض میں اون کی چادر خریدی۔ کالے رنگ کی چادر استعمال کی جا سکتی ہے، سفید رنگ کی چادر استعمال کرنا سنت ہے، اون کی چادر استعمال کرنا سنت ہے، اور جھالر والی چادر استعمال کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ بعض چادریں ہوتی ہیں جن کے دھاگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھنا نہیں جاتا، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بھنا جاتے گرے لگا دی جاتی ہے۔ جس چادر کے کناروں پہ دھاگوں پہ گرے لگا دیتے ہیں اس چادر کو جھالر والی چادر کہتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے اپنے جسم کے اوپر چادر لی ہوئی تھی، اس چادر کی جھالر نبی علیہ السلام کے قدمین کے اوپر تھی۔ تو جھالر والی چادر کا استعمال کرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام بعض مرتبہ ایسا کرتے جب آپ کو سونے کی حاجت ہوتی، لیٹنا چاہتے، آپ کے پاس کوئی تکیہ وغیرہ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر بعض مرتبہ سفر پہ جاتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے لیٹنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس چادر ہوتی ہے تو اسی چادر کا تکیہ سنت کی نیت سے بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس سنت کی برکت سے سکون کی نیند عطا فرما دیں گے۔
اور یہ جو گھروں کے اندر خواتین چارپائیوں کے اوپر چادر بچھاتی ہیں یا مہمان کے آنے پر چادریں بچھائی جاتی ہے یا بیڈ شیٹ بچھائی جاتی ہے، اگر خواتین اس کے اندر سنت کی نیت کر لیں اللہ سنت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں رات اپنی خالہ میمونہ کے پاس گزار کر نبی علیہ السلام کے رات والے اعمال دیکھوں۔ میمونہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں جب رات کے وقت اپنی خالہ کے پاس پہنچا تو میں نے اپنی خالہ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی کے اوپر آرام فرماتے تھے میری خالہ نے اس دن نبی علیہ السلام کے لیے نئی چادر بچھائی۔ تو یہ چارپائی کے اوپر چادر بچھانا، مہمان کے آنے پر چادر بچھانا، یہ آپ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اچھا چادر کا لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی جس کی لمبائی 4 ہاتھ تھی اور چوڑائی 2 ہاتھ اور 1 بالش تھی۔ ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک، یہ 1 ہاتھ بنتا ہے تو 4 ہاتھوں کی نبی علیہ السلام کی چادر کی لمبائی تھی اور 2 ہاتھ 1 بالش کی چوڑائی تھی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک اور چادر تھی جس کی لمبائی 6 ہاتھ تھی اور چوڑائی 3 ہاتھ 1 بالش تھی۔ اگر ہم اس سائز کی چادر کو استعمال کریں گے، رنگ بھی نبی علیہ السلام والا استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ چادر کے استعمال کرنے پر ہمیں کئی سنتوں کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ چادر سردیوں کے موسم میں عموماً استعمال کی جاتی ہے تو نبی علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھا کریں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔